السلام علیکم خواتین و حضرات. میں المورد سوسائٹی کی طرف سے اپنے مہمانان گرامی جناب ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب، رضوان اللہ صاحب جو کہ ہمارے لیے فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں، ڈاکٹر عمار خان ناصر صاحب، جناب طالب محسن صاحب ہمارے ساتھ صبح سے اس محفل میں شریک ہیں. میں ان تمام مہمانان گرامی کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ یہ اپنی گوناگون مصروفیات سے کچھ وقت نکال کر ہمارے ساتھ ملاقات کے لیے تشریف لائے. یہ لوگ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. مختلف پروجیکٹس میں المورد کے یہ لوگ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. میں المورد سوسائٹی کی طرف سے آپ سب احباب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. تو اب آپ لوگوں سے ہے کہ آپ لوگ ایک ایک کر کے سوالات شروع کر سکتے ہیں. تو جس شخص نے بھی سوال کرنا ہے وہ ہاتھ بلند کر سکتا ہے اور اسے مائک تھما دیا جائے گا. میں چاہوں گا کہ آپ ایک طرف سے جناب ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب سے سوالوں کا آغاز کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم استاد. آپ کا موضوع تو زیادہ تر قرآن سے متعلق ہے، تو مجھے یہ آپ سے جاننا تھا کہ الحاد کا جو اتنا زیادہ اس وقت ہم پہ اثر چھایا ہوا ہے اور ہر چیز ہی کم و بیش اس کے حق میں دلائل دیتی ہوئی نظر آتی ہے، تو قرآن کس طرح سے ایک ریلیونس اختیار کرتا ہے الحاد کے کویسچنز کو ایڈریس کرنے میں؟ کیونکہ قرآن میں شرک سے متعلق تو بہت ساری باتیں آپ کو گوناگون مل جاتی ہیں، لیکن باقاعدہ اس الحاد سے جو ایک ڈائریکٹلی جوابات ہیں الحاد سے متعلق اس کو قرآن موضوع بناتا نظر نہیں آتا، یا ہم نہیں اس کو اس طرح سے پڑھ سکے، تو اس طرف توجہ دلا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت بہت شکریہ آپ کے سوال کا. الحاد یا جو ایتھیزم ہے، یہ آپ دیکھیے کہ ایک عالمگیر ایک فنومینا ہے جو آپ اس وقت پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں. اور اتفاق سے کچھ سال پہلے میرا ایک سابقہ ہوا ایک امریکی پروفیسر تھے ایک یونیورسٹی میں، ان سے ملاقات ہو رہی تھی، تو میں ان سے عرض کر رہا تھا کہ یہ جو الحاد، ہم آپس میں بات کر رہے تھے، وہ کرسچن پروفیسر تھے، چیپلن تھے وہاں کے یونیورسٹی کے. تو میں نے ان سے کہا کہ اس وقت جو ایک بہت بڑی سچویشن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف انٹرفیتھ گفتگو کریں. ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں جو ابراہیمی مذاہب ہیں، ابراہیمک ریلیجنز ہیں، ان میں تو بہت سارا کچھ کامن پایا جاتا ہے، ہمارے یہاں اشتراک کی بڑی صورتیں ہیں. اس وقت اتنا بڑا محاذ انٹرفیتھ کا نہیں ہے جتنا بڑا محاذ مذہب اور لا مذہب کا ہے، یا مذہب یا غیر مذہب کا ہے. اور میں نے ان سے 2-3 باتیں جب ایکسچینج کی تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اصل میں بات کو ہمیں کہاں سے دیکھنا چاہیے. ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک آپ سمجھ لیں عملی چیز ہے، اور کچھ چیزیں ہیں جو انٹلیکچوئل ہیں. عملی چیز میں جو ایک بہت چیز کچھ عرصے سے حارج بنی ہوئی ہے مذہب سے دوری کا یا الحاد کی طرف رخ ہونے کا، وہ یہ ہے کہ جو کرسچن چرچ ہے اور وہ بھی مسلم ماسک، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ مسلمانوں کے جو لمبردار ہیں وہ بھی، ان کے ہاں جو یہ جنسی بے راہ روی کا معاملہ ہوا اور چائلڈ مولسٹیشن کا ایک پورا کا پورا سیکشن اگر آپ کبھی فالو کریں اس چیز کو، تو چرچ کے اندر جو پادری وغیرہ رہے ایک لمبے عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو موجودہ پوپ ہیں وہ جب بھی کہیں جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ سوری کر رہے ہوتے ہیں جی کہ ہم نے فلاں غلط کام کیے. اور ابھی بھی انہوں نے ریسنٹلی ایک بہت بڑے ان کے جو عہدیدار ہیں ان کو انہوں نے الگ کیا. یہی معاملہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں بھی ہے. جو امام مسجدیں کے لوگ ہیں، یا یہ ظاہر ہے کہ ساروں کی بات تو ایسی نہیں ہے، لیکن چونکہ اس طرح کی چیزیں نمایاں ہو جاتی ہیں، تو ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو مدارس میں ہمارے ہاں اور ان کے ہاں جو سیمنریز کے اندر جو جس طرح سے ایک بے کرداری سامنے آ رہی ہے، اس نے ایک اس کو کہتے ہیں نا کہ جلتی پہ آگ کا کام کیا ہے اس چیز پہ. دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہمیشہ سے ہمارے سامنے رہی ہے، اور وہ ہے یہ جو پرابلم آف ایول ہے یا سفرنگ کہہ لیجیے. تو اس کے بارے میں چونکہ ظاہر ہے کہ ایک مستقل ایک معاملہ ہے یہ، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک پورا ایک مذہب جو بدھزم ہے وہ پیدا ہی اس کی کوکھ سے ہوا ہے کہ دنیا کے اندر یہ جو علام آ رہے ہیں، مصائب ہیں، مصیبتیں ہیں، ان کا کوئی توجہ نہیں ہوتی اگر اللہ تعالیٰ کے وجود کو مان لیا جائے. تو ایک پورے کا پورا مذہب کے بانی جو تھے وہ اسی سے سمجھ لیجیے ان کا نظریہ یہی تھا. اور ہمارے جو مسلم انٹلیکچوئلز ہیں وہ بھی، اور اس کے علاوہ دنیا میں جو انٹلیکچوئلز ہیں اگر آپ ان سے بات کریں تو ان کے ہاں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا ہے اور خدا مرسیفل بھی ہے، تو یہ پھر یہ دنیا میں جو اتنی علام اور مصیبتیں نظر آ رہی ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ آج سے چند سال پہلے 5-6 سال پہلے کینیڈا میں ایک بہت بڑا جنگل ہے، وہاں پہ آگ لگ گئی. تو اس آگ کے نتیجے میں جو وہاں پہ جو جانوروں کی آبادی تھی وہ جل گئی، اور ایک ہرن کا بچہ وہ کہتے ہیں کہ بچ گیا تھا، اور وہ بھی آدھا جلا ہوا تھا. اور انہوں نے 10-15 دن کوشش کی کہ اس کو بچا کے رکھیں، لیکن وہ بھی 10-15 دن کے بعد وہ جاں بھر نہ ہو سکا. تو اگلے دن ایک کینیڈین جو ٹیبلائڈ ہے اس نے یہ ہیڈنگ لگائی
از گاڈ ڈیڈ؟ یعنی یہ کرنے کے لیے کہ یہ جو ایک جانور ہے وہ بھی اتنی مصیبت سے بچا، اس کو بھی آپ نے 15 دن اس کی تیمارداری کی لیکن وہ بچ نہیں سکا. تو یہ جو پرابلم آف ایول ہے یا پرابلم آف سفرنگ ہے، یہ اتنا پرانا ہے کہ فلسفیوں نے اس کے بارے میں ظاہر ہے بہت زور لگایا اور اس کے بارے میں اس کو سمجھانے کی یا نہ سمجھانے کی بڑی کوشش کی. تو دوسری وجہ یہ ہے، پہلی وجہ جو کردار کا ایلیمنٹ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ جو پرابلم آف سفرنگ ہے. یعنی وجوہات تو بہت سی ہیں، میں آپ کو صرف مین گنوا رہا ہوں، پھر میں کوشش کرتا ہوں قرآن مجید کی طرف آنے کی. اور تیسری جو بڑی الحاد کی وجہ ہے وہ مذہب کی وہ تعبیر ہے کہ جس کو آپ ہضم نہیں کر سکتے. وہ ایسی مذہب کی تعبیر وہ پیش کریں گے کہ جس کے نتیجے میں آپ خود بے مزہ ہو جائیں گے. آپ کہیں گے کہ مذہب یہ نہیں ہو سکتا، اور اگر مذہب آپ کو یہ حکم دے رہا ہے تو پھر ہم اس سے دور ہی بہتر ہے. میں اسی پادری کی آپ کو بات جو ہو رہی تھی آپ کو مثال دوں. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے کہ ایک بہت بڑا سوال جو پیدا ہوتا ہے دونوں مذاہب کے بارے میں، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم کو قربانی کے لیے کہا گیا. چلیں یہ ہمارے درمیان اختلاف ہے کہ ذبی اسحاق ہیں یا اسماعیل، یہ اس کو الگ رکھ دیں، لیکن اس سوال کا جواب کو کبھی ہم نے صحیح ایڈریس کیا. کیونکہ بہت سارے انٹلیکچوئل کے ساتھ جب گفتگو ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا. ہی واز 86 ایئرز اولڈ ایٹ دیٹ ٹائم. اور اس کے بعد انہوں نے جب انہوں نے دعا مانگی، جب وہ حضرت ابراہیم 14 سال یا اس کے لگ بھگ ہوئے تو وہ 100 سال کے تھے. تو انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی بظاہر قرآن مجید سے اور بائبل سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کی قربانی مانگی. تو میں نے انہیں پادری صاحب سے میں نے سوال کیا، میں نے کہا یہ جو پورا قربانی کا واقعہ ہے، چاہے ہم مسلمان ہوں چاہے ہم کرسچنز ہوں، تو کیا ہم واقعی اس کو ایکسپلین کر سکیں ہیں؟ کیونکہ اس کے اوپر جو مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کی قربانی کے بارے میں، چلیں یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے اس کو قربانی کو ہونے نہیں دیا اور اس کو روک دیا، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ خدا کا جو تصور اس کے سامنے آتا ہے، چونکہ ہم نے اس کو صحیح طرح سے ایکسپلین نہیں کیا کہ اس قربانی کی نوعیت کیا ہے یا اس کے بارے میں حکم کیا تھا. تو یہ ایک مثال ہے اس چیز کی کہ لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی مذہب اصل میں اسی چیز کا نام ہے، تو پھر اس کے بغیر ہی ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ جو بے تحاشا دنیا میں بلڈ شیڈ ہوا ہے، وارز ہوئی ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، جو مذہب کے نام پہ جنگیں لڑی گئی ہیں. آپ یہ دیکھیے جو صلیبی جنگیں ہیں ان میں جو کچھ ہوا، کروسیڈز نے جو کچھ آپ کہہ لیجیے کہ کارنیج اس سے پیدا ہوئی. تو یہ نہیں میں یہاں پہ لسٹ نہیں گنوانے بیٹھا، ورنہ ہم سب کو پتہ ہے، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ مذہب کی وہ تعبیر جو کہ بالعموم پیش کی جاتی ہے وہ نہ اس کو عقل سے مطمئن ہوتی ہے، نہ خود قرآن مجید فار دیٹ میٹر بائبل بھی اس کو بعض دفعہ ہضم نہیں کرتی ہے، قبول نہیں کرتی. تو یہ چند جگہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ الحاد کی جو تحریک ہے وہ بہت زیادہ یوں کہہ لیجیے اس پہ مہمیز اس کو مل رہی ہے. اس کے جواب میں آپ دیکھیے جو قرآن مجید سے جو جہاں تک میں سمجھا ہوں، جب قرآن مجید آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جو بنیادی طور پہ اخلاق و کردار ہے وہ تو آپ کا سب سے پہلی پرائیورٹی ہے. یعنی آپ مذہبی طور پہ اگر آپ اس چیز کے علمبردار ہیں تو اس کی پہلی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ آپ بطور انسان کے کیسے ہیں. آپ کی جو اخلاقیات ہے، آپ کا جو کردار ہے، آپ ایک باپ ہیں، آپ ایک ماں ہیں، آپ ایک شوہر ہیں. یعنی ہو سکتا ہے کہ ہم ایک بہت بڑے عالم ہوں، ہماری بہت اور خوبیاں ہوں اور بہت ساری کتابیں لکھی ہوں اور بہت سارے لوگوں کو ہم نے متاثر کیا ہو، لیکن بطور فرد کے، ایک عام فرد کے، ہمیں جب لوگ دیکھیں تو کہیں گے یار یہ کوئی ایسا متاثر کن اس کی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جو ایک باپ کے طور پہ بیٹا اپنے باپ سے متاثر ہوتا ہے، اپنے بیٹے کے بارے شاید بیٹا ہی وڈ ناٹ فیل پراؤڈ آف ہز فادر. تو یہ جو عام انسان ہونے کے ناطے جو ایک کمی ہمارے ہاں بعض دفعہ مذہبی لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ مذہبی ریچولز میں تو بہت آگے ہوتے ہیں، لیکن جو انسانی یوں کہہ لیجیے جو انسانیت کا جو پہلو ہے وہ اس میں فقدان نظر آتا ہے. اور اس کی بڑی وجہ وہی ہے جو اس کو آپ کہتے ہیں ریچول سینٹرک اپروچ، کہ ہمارے یہاں مذہب اصل میں ریچولز کا نام اس کو سمجھ لیا گیا کہ اگر آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا سارے ریچولز کو اگر آپ آبزرو کر رہے ہیں دین یو آر اے ریلیجیس پرسن. جبکہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز، روزہ یہ سب دے آر ناٹ این اینڈ ان دیم سیلز، دے آر مینس ٹو این اینڈ. یعنی ایک ذریعہ ہیں ایک اچھا انسان بننے کا، ایک اچھا مسلمان بننے کا، خدا کے قریب ہونے کا. تو یہ ناقص تصور جو مذہب کا ہے، جس میں اصل میں عبادات پہ اتنا زور ہے کہ معاملات اور اخلاقیات جو ہیں وہ ایک طرف رہ جاتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اگر مذہبی تعلیم کو اس طرح سے اورینٹ کیا جائے، اور مذہبی تعلیم سے ہٹ کے اسکولوں کی تعلیم کو بھی، کہ پہلے انسان بننا سکھایا جائے، انسانیت سکھائی جائے، انسان کی جو مشترک میراث ہے اس کو اجاگر کیا جائے، لوگوں کو اس کی بنیاد پہ اکٹھا کیا جائے، تو شاید یہ جو اس طرح کی بے روی ہے اس میں ہم اس کو تھوڑا سا ہم چیک کر سکیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مناسٹسزم ہے یا جو ہمارے ہاں جو نظام ہے اس میں بھی کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے، جس کے نتیجے میں یہ جو مدارس میں یا کرسچن چرچ کے اندر جو بے روی پائی جاتی ہے وہ ٹھیک ہو. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ جو پرابلم آف سفرنگ ہے، پرابلم آف ایول ہے، تو آپ دیکھیے یہ قرآن مجید نے تو ہمیں اس کا جو ایک شاہ کلید جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہمیں بتائی ہے، وہ یہی ہے کہ اب اس دنیا کو اگر آپ مکمل سمجھیں گے تو پھر تو یہ ایک اندھیر نگری ہے. یعنی پھر تو اصل میں کوئی چیز بھی سیدھی نہیں ہے. پھر تو بہتر ہے کہ آپ خدا کو نہ ہی مانیں.
مطلب پھر زیادہ اچھا یہ ہے. لیکن اگر یہ ایک بالکل ایک پریلوڈ ہے، یہ ایک ابتدائی جگہ ہے، یہ ایک ٹرانزینٹ جگہ ہے اور اصل زندگی کو آنا ہے، اور جو کچھ کمیاں کوتاہیاں آپ کو یہاں نظر آتی ہیں ان کو وہاں پہ کمپنسیٹ ہونا ہے. اور اللہ میاں اصل میں اپنی ابدی زندگی کے لیے کچھ لوگوں کا انتخاب کر رہے ہیں، ان کو مختلف مصائب و آلام سے گزار کے. تو پھر دس ورلڈ میک سم سینس. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا تک اپنے آپ کو محدود رکھیں گے اور اگلی دنیا کو نہیں مانیں گے، تو ان کے لیے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ مذہب کو ریپیل کریں اور جو اس کو صحیح سمجھتے ہیں. میں نے یہ بہت مختصر بات کی، لیکن یہ ظاہر ہے کہ اس میں کچھ اور پہلو بھی ہیں. اور تیسری اور آخری جو وجہ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ جو بن رہی ہے کہ مذہب کی غلط تعبیر کی یا مذہب کے حوالے سے جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کا تشفی بخش جواب نہ ملنے کی، اس کی بھی دیکھیں وجہ یہ ہے کہ مذہب یا تو شکار ہو گیا ہے، یعنی اس میں اختلاط ہو گیا ہے کلچر کا اور مذہب کا. بہت ساری وہ چیزیں جو کلچرل ہیں وہ آپ مذہب بن کے رہ گئی ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ اس سے بیزار ہو جاتے ہیں جب یہ دیکھتے ہیں کہ بعض چیزوں پہ اصرار کیا جا رہا ہے جبکہ وہ کلچرل ہیں. آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ سب نوجوان لوگ ہیں، برتھ ڈیز ہے. ابھی میں کل ہی ایک نوجوان سے گفتگو کر رہا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ جو برتھ ڈے ہے آپ اس میں کیک کاٹتے ہیں، تو کیک کے بارے میں ایک ہسٹری بیان کر رہا تھا کہ یہ جو مون گاڈ ہیں وہ آج کئی صدیاں پہلے ان کو ایک لحاظ سے چڑھایا جاتا تھا، اور یہ جو کینڈلز ہیں ان کے پس منظر یہ ہے. یعنی وہ ایک پورا فلسفہ بیان کر رہے تھے جس کے نتیجے میں وہ یہ کہہ رہے تھے. اور وہ نوجوان ہیں، بہت اچھی کالج میں پڑھنے والے. انہوں نے کہا جی میں تو برتھ ڈیز کو اٹینڈ نہیں کرتا. اب قطع نظر اس کے کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے، یہ میں اس وقت ظاہر ہے آپ لوگ بہتر جانتے ہیں اس کو، لیکن میں آپ کو اس طرح کی بات بتا رہا ہوں کہ بہت ساری وہ چیزیں جن کا کلچرل انفلوئنس ہے، جب آپ ان کو مذہب سے متعلق کر کے اور ان کو پروسکرائب کر دیتے ہیں کہ برتھ ڈے جو ہیں آپ نہیں منا سکتے اس لیے کہ مذہبی آدمی جو ہے. یا آپ ذرا تھوڑا پہلے چلے جائیں، آپ لوگ تو اپنے پتلون قمیض پہنی ہوئی ہے، ہم اگر 25-30 سال پہلے چلے جائیں تو آپ دیکھیے کہ پتلون قمیض پہننا کسی مذہبی آدمی کے لیے بالکل ناجائز سمجھا جاتا تھا. یعنی اگر آپ پتلون قمیض پہن کے، اب تو آپ عام مسجد میں چلے جاتے ہیں، آپ کو لوگ اسٹیئر کرتے تھے کہ اچھا آپ پتلون پہن کے مسجد میں آ گئے ہیں. اور ہمارے طالب صاحب اس کے گواہ ہوں گے کہ ہم نے آج سے 20-25 سال پہلے تحریک چلائی تھی کہ مذہبی لوگوں کو یہ جو لباس کے بارے میں تنگی کا شکار کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ شلوار قمیض نہیں پہنیں گے تو آپ مذہبی نہیں ہوں گے، اس سے ہمیں نکالنا چاہیے. تو یہ چند مثالیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں کلچر اور مذہب کا اختلاط پیدا ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگوں پھر یہ محسوس کرتے ہیں کہ بھئی مذہب آپ کو اصل میں اس تنگنائے میں بند کر رہا ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ اسی طریقے سے جو کلچرل چیزیں ہیں جب وہ آپ ان کو سالو کر لیتے ہیں تو پھر ایک اور چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے تاریخ اور حدیث کی حیثیت جو ہمارے ہاں عام طور سے کر دی گئی ہے. اس کے نتیجے میں جو چیز پاؤ تھی وہ سیر ہو گئی ہے، جو چیز سیر تھی وہ پاؤ ہو گئی ہے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ بہت سارے معاملات میں احادیث کو جو ہم درجہ دے دیتے ہیں یا تاریخی روایات کو، وہ قرآن مجید سے بھی ایک لحاظ سے آگے ہو جاتا ہے. وہ ان سے اوپر ان کی حیثیت بن جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ان کی سمجھ میں نہیں آتی. ایک آپ کو بڑی معروف مثال میں دے سکتا ہوں، یہ بات کہ آپ ایک مرتد کو قتل کر دیں، من بدل دینہ فاقتلوہ، بڑی عام روایت ہے. اب یہ روایت جو ہے ظاہر ہے اگر آپ اس روایت کو دیکھیں گے تو مرتد کی سزا تو قتل ہی ہوگی. اور یہ اپوسٹسی یا ارتداد جو ہے یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا تو اس کے اندر یہ آزادی پھر کیوں نہیں ہے کہ وہ اپنے مذہب کو تبدیل کر سکے. اب اس روایت کا ہو سکتا ہے ایک پس منظر ہو جس کو آپ ایکسپلین کر سکیں، لیکن بالعموم جو مذہبی لوگ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں وہ اسی مفہوم میں کرتے ہیں کہ آپ آ تو جائیں اپنی مرضی سے لیکن آپ جا نہیں سکتے، جا گئے تو بس پھر آپ یعنی جسٹ بی ہیڈڈ. تو یہ 3 چیزیں ہیں جو مذہب کے ہاں میرے نگاہ میں الحاد کا باعث بن رہی ہیں. ایک کردار و اخلاق، دوسرا یہ جو آپ کہہ لیجئے جو ہمارے ہاں مذہب کی ایک غلط تعبیر، اور تیسرا میں بھول رہا ہوں کیا تھا، ہاں پرابلم آف سفرنگ جو ہے یا پرابلم آف ایول جو ہے. اور تینوں کا میں نے کوشش کی ہے آپ کو جواب دینے کی. فردر اس میں ضمناً کچھ 2 سوالات ہیں میرے. ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم اس سے بڑھ کے اس کو دلیل مان لیں اور دلیل کی بنیاد پہ اگر ہم مذہب کو مانیں تو کیا ہم نے دلیل کو مذہب نہیں مان لیا؟ ایک یہ بات. دوسری یہ بات کہ اگر خدا یہ ساری ایول جو ہے یہ جسٹیفائڈ ہوتی ہے امتحان والے کنسیپٹ سے کہ یہ امتحان کے لیے خدا نے پیدا کیا ہے، تو یہ اٹ سیلف کیا شر نہیں ہے؟ کیونکہ خیر پیدا کرنے کے لیے یعنی جنت دینے کے لیے یا امتحان لینے کے لیے ایک مخلوق کو پیدا کرنا ہے، اٹ سیلف کیا یہ شر نہیں ہے؟ یہ 2 قرآن مجید سے اگر سوال کو فیس کریں، اگر آپ اس کے سامنے پیش کریں تو قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ اس کا جو مخاطب ہے وہ اہل عقل ہیں، وہ لوگ کہ جو ذہن کو اور استعمال کریں، جو اپنے انٹلیکٹ کو استعمال کریں. بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو آخرت میں جہنم میں جائیں گے ان کا وہ مکالمہ آپ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اگر ہم نے غور سے سنا ہوتا اور عقل سے کام لیا ہوتا تو شاید ہم اس جگہ پہ نہ ہوتے. تو ابھی دیکھیے اس کی طرح کی بہت ساری اور آیات ہیں جو بتاتی ہیں کہ قرآن مجید کا جو اصل مخاطب ہے وہ آپ کی عقل ہے.
تو اگر آپ کی مخاطب عقل ہے تو عقل سے جو چیز صادر ہوتی ہے وہ تو دلیل ہی ہے. یعنی اصل میں قرآن مجید جب یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس دین کو ہم جب بیان کرتے ہیں اور اس کو جب آپ سے منواتے ہیں تو اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کے آتے ہیں. تو وہ جو نشانیوں پہ غور کرنے کے لیے آپ کو کہتا ہے, یا یہ کہتا ہے کہ ہم اولو الالباب کا جو ٹرم ہے وہ استعمال کرتا ہے, جو اصل میں یہ بتاتا ہے کہ بیسکلی قرآن مجید کا جو اصل ایڈریس ہی ہے وہ آپ کا مائنڈ ہے, وہ آپ کا انٹلیکٹ ہے. تو اگر آپ کا انٹلیکٹ آپ کا ایڈریس ہی ہے اللہ تعالیٰ کا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے جو بھی آپ سے مقدمات منوائے ہیں وہ ریزننگ کی بنیاد پر منوائے ہیں. یعنی صرف اس بنیاد پر نہیں منوائے کہ آپ کو کہہ دیا ہے کہ آپ ایمان لے کے آئیں اور آپ ایمان لے آتے ہیں, بلکہ تمام چیزوں کا استدلال پیش کیا ہے. تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یعنی اصل چیز دلیل بن جاتی نہیں, وہ ضمنی چیز ہے. اصل چیز جو آپ سمجھیں آپ کا ذہن ہے جس کو قرآن مخاطب کرتا ہے, کیونکہ ذہن کا وہیکل یہ ہے کہ وہ اپنی بات کو ریزننگ سے سمجھتا ہے اور سمجھاتا ہے. تو میں خیال ہے کہ یہ اصل بات وہ ہے. اور دوسرا آپ کا سوال تھا؟ دوسرا یہ ہے کہ خدا نے امتحان کے لیے پیدا کیا یا اٹسیلف, کیا یہ شر نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں, امتحان کے لیے جو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا نا کہ ہم نے جو کچھ بھی امتحان کے لیے پیدا کرنا چاہا تھا اس کے اندر اچھائی اور برائی اور اسی کے ساتھ ساتھ جو بہت سارے جو علام اور مصائب ہیں ان کے ذریعے سے اس آزمائش کو کرنا ہے. تو اس کے بارے میں تو نفی کی ہی نہیں گئی. یعنی وہ علام اور مصائب تو کریٹ کیے گئے ہیں, آپ نہیں کریٹ کریں گے تو یہ ارتھ کویکس جو آتے ہیں, جو فلڈز آتے ہیں, یہ جو بہت ساری اور جو آفتیں آتی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, اور کچھ وہ ہیں جو انسانوں کی طرف سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو کریٹ کرتے ہیں, اور انسان جب کریٹ کرتا ہے تو اپنے اختیار کے غلط استعمال سے کریٹ کرتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو آزمائش کا کارخانہ ہے یہ بنایا اس لیے ہے کہ یا وہ اچھے حالات سے آپ کو آزمائش کر رہا ہوتا ہے اور یا وہ برے حالات سے. تو اگر وہ برے حالات کو آپ شر کہتے ہیں تو یہ شر اس مفہوم میں نہیں ہے جو کہ خیر و شر والا شر ہے. عربی زبان میں شر اصل میں ہارم کے لیے یا نقصان کے لیے بھی آ جاتا ہے, نقصانات کے لیے بھی آ جاتا ہے. تو اس لحاظ سے تو یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کا حصہ ہے. سر میں نے آپ کی کتاب پڑھی اسلام اور وومن, اور میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ میں ہماری طرف سے ایک مذہب سے تعلق رکھنے والے کسی انسان کا وہ اس سے بہتر کام نہیں ہو سکتا سر. وہ بہت آپ کا احسان ہے سر. سر کیا ضروری ہے کہ ہم جب بھی اس طرح کے ٹاپکس پہ بات کریں لائک خواتین کے حقوق یا مائنورٹیز کے حقوق, تو ہمیں مذہب کو ایک ذریعہ بنانا چاہیے ثابت کرنے کے لیے کہ مذہب حقوق پامال نہیں کر رہا؟ کیونکہ اگر ہم اس بحث میں پڑھتے ہیں تو اکثر بیشتر ہم جواب نہیں دے پاتے ہیں. ہم تعویل تو ڈھونڈ لیتے ہیں, کوئی نہ کوئی ریزننگ کے پرپس یہ تھا, سوسائٹی میں چل یہ رہا تھا, لیکن جب ہم کسی ایسے انسان سے بات کر رہے ہیں جس کا تعلق ہمارے مذہب سے یا ہمارے کلچر سے نہ ہو, اس کو باتیں سمجھانا اتنا آسان نہیں رہتا. اور وہ کہہ دیتا ہے کہ جب قرآن میں اللہ نے یہ کہہ دیا کہ شوہر بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے, تو ایک آیت کا اضافہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اگر شوہر کچھ غلط کرے تو بیوی بھی ہاتھ اٹھا سکتی ہے. تو اگر اس کا نہیں ہے تو کچھ چیزیں ہم تو ڈیوینٹی پہ بلیو کر کے مان لیتے ہیں, لیکن کیا یہ ہمیں مذہب کو نہیں؟ دیکھیں میرا جو اس میں آپ سے ریکویسٹ ہوگی وہ یہ ہے کہ اگر جو آپ سے سوال کر رہا ہے وہ بنیاد ہی مذہب کو بنا رہا ہوگا تو پھر آپ کو مذہبی کی جو سوال کیا گیا اس کی کوئی توجہ کرنی پڑے گی. جیسے آپ نے مثال دی عورت پہ جو تعدیبی اختیار یا بیوی پہ جو تعدیبی اختیار مرد کو دیا گیا ہے, اگر کوئی غیر مسلم اس کو چیلنج کرتا ہے, یا مثال کے طور پہ مسلمان ہم ہی لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ یار یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, تو چونکہ وہ بات قرآن مجید میں آ گئی ہوئی ہے, قرآن مجید نے اس کے بارے میں ایک حکم دے دیا ہے, تو اب اس کو ہم سمجھیں گے. تو اس کو ہم بائی پاس تو نہیں کر سکتے. ہاں بائی پاس ہم وہاں کر سکتے ہیں کہ جہاں مثال کے طور پہ کوئی بات ایسی ہو کہ جس پہ قرآن مجید یا حدیث یا کوئی ہمارا جو مذہبی ٹیکسٹ ہے وہ گویا نہ ہو, یا اس نے کوئی اس پہ کلام نہ کیا ہو. لیکن اگر وہ کلام کیا ہوا ہے تو اس کو آپ سائڈ ٹریک نہیں کر سکتے, کیونکہ دیکھیں جو لوگ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں وہ اسی آیت کو یا کسی حدیث کو یا کسی مذہبی مقدمے کو کوٹ کریں گے اور کہیں گے دیکھیے مذہب یہ کہتا ہے. تو آپ اگر کوئی ایسی مثال دیں نا کہ جس میں مثال کے طور پہ مذہب نے کوئی گفتگو نہیں کی, وہاں تو ہم بالکل کامن سینس کی اصول پہ ہم یہ بات کریں گے کہ ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ مذہب کا مقدمہ نہیں ہے بلکہ یہ عام فہم مقدمہ ایسا ہے کہ جو دنیا میں کسی کو بھی پیش آ سکتا ہے. تو جو میری کتاب ہے اس کا تو موضوع اصل میں یہ ہے کہ وہ آپ سمجھ لیں کہ جو وہ غلط فہمیاں جو خواتین سے متعلق ہیں اور ان میں یا قرآن کو بنیاد بنایا جا رہا ہے یا حدیث کو یا کسی کلچرل چیز کو, تو اس وجہ سے وہاں پہ تو مجبوری ہے کہ پھر آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ دیکھیے قرآن کی آیت کا مطلب غالباً یہ سمجھا گیا لیکن صحیح مطلب یہ ہے, یا آپ یہ بتائیں گے کہ روایت جو ہے اس کے اندر اس کا مفہوم یہ سمجھا گیا یا یہ ہے, یا روایت جو ہے فلاں اس پیمانوں کی وجہ سے کمزور ہے. تو وہاں تو یو ہیو ٹو کہتے ہیں تعارض کرنا پڑے گا. اس میں یہ ہے کہ جیسے یہ تعدیبی اختیار ہے اور قوام والی بات ہے, تو کیا اگر آج کے دور میں خاتون رسپانسبلٹی لے لیتی ہیں کہ بھی میں گھرداری دیکھوں گی اور کر سکتی ہوں,
تو کیا وہ حیثیت شفٹ ہو سکتی ہے, ریورس ہو سکتی ہے؟ نہیں, وہ شفٹ دیکھیں, آپ یہ دیکھیں نا کہ قرآن مجید نے اس مسئلے کو جب ایڈریس کیا ہے تو اس کی 2 وجوہات بتائی ہیں. وہ کہتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم, یعنی جو مردوں کو قوام بنایا گیا اس کی 2 وجوہات ہیں. جو پہلی وجہ ہے وہ اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے, بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اس کا مطلب یہ ہے کہ خلقی لحاظ سے یا یوں سمجھ لیجیے فزیکل لحاظ سے, ٹیمپرامنٹلی یا سائیکلوجیکلی یا فزیولوجیکلی مردوں کو ایک فضیلت حاصل ہے, ایک درجہ کہ جس میں وہ اس کام کے لیے زیادہ موزوں ہیں, یعنی ہیڈ آف دا فیملی بننے کے. اور دوسری یہ بتائی کہ وہ ان کے کفیل ہیں. تو کفیل ہونا ایک چیز ہے. تو یہ جو دوسری چیز ہے کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, کہ ایک کو دوسرے میں بعض معاملات میں اللہ تعالیٰ نے برتری کی دی ہے, وہ اصل میں اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ مردوں کے اندر جو ایک فیصلے کی قوت ہے یا ایک ہضم ہے یا اس طرح کے معاملات ہیں وہ فی الجملہ, اب ظاہر ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں, بہت سارے گھرانوں میں تو خواتین ہی فیصلہ کر رہی ہوتی ہیں یا یعنی وہ اور طرح کا معاملہ ہے, لیکن اصلاً جو ہضم کا پہلو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ یہ جو حیثیت ہے قوام کی ہے, جس کو میں اگر آپ کو عرف عام میں سمجھاؤں تو ہیڈ آف دا فیملی کی, سربراہ خاندان کی, وہ شوہر کو دی گئی ہے. تو اگر وہ بیوی کما بھی لے, ذمہ داری لے بھی لے, تو جو فزیولوجیکل اسپیکٹ ہے وہ تو آپ سبٹریکٹ نہیں کر سکیں گے میرا خیال ہے. تو اس وجہ سے یہ اس کا شفٹ ہونا بیوی کی طرف وہ تبھی ممکن ہے کہ آپ بیویاں بھی پھر ایسی پیدا ہونی شروع ہو جائیں کہ جن کے یہاں خلقی صفات پھر مردوں کی پیدا ہو جائیں. پہلے اگر شہزاد بھائی مجھے اجازت دیں تو وہ جو پہلے کچھ سوال ہوئے ہیں میں ان پہ مختصر تبصرہ کرنا چاہوں گا. ہاں, اب جیسے میں نے آپ کو یاد کروائیں آپ یاد کروائیں گے. سوال ماشاءاللہ بہت اچھے تھے, اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ بہت اچھا بیان کیا انہوں نے, لیکن کچھ تبصرہ میرا اگر میری طرف سے بھی آ جائے. وہ یہ کہ ان بھائی نے جو سوال کیا نا وہ وَضْرِبُوهُنَّ والی آیت کے حوالے سے عورتوں کو تادیب کرنے کے لیے ان کو مارنے کا. تو دیکھیں اس میں ایک بنیادی اصول ہمارے سامنے رہنا چاہیے. وہ اصول یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو احکام ہیں, حکم ہیں, جو وہ اپنی نیچر میں سارے ایک جیسے نہیں. یعنی حکم دینے والا خدا ہے اور ہم مسلمانوں کو وہ حکم دے رہا ہے, لیکن وہ جو حکم دیے جا رہے ہوتے ہیں وہ اپنی حقیقت میں, اپنی نوعیت میں ایک جیسے بالکل بھی نہیں ہوتے. بعض حکم اس طرح کے ہوتے ہیں جو آپ سمجھ لیجئے کہ ابدی طور پر دیے جاتے ہیں تا قیامت کے لیے. یعنی آپ جب تک ہیں مسلمان ہیں آپ کو ان پر من و عمل کرنا ہوتا ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سد ذریعہ کے طور پہ آپ کو بتائی جاتی ہیں, بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو محض تدبیر کے طور پہ بتائی جاتی ہیں. یہ جو آخری چیز ہے تدبیری امور کی, اس میں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے نا, وہ ایک خاص قسم کے سرکمسٹینسز اور حالات کے اندر ایک نتیجہ نکلنے کی توقع ہوتی ہے, اور اس نتیجے کو پانے کے لیے جو اس زمانے میں حکمت عملی اختیار کی جا سکتی تھی, اس تناظر میں خدا آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے بھی تم یہ کر لو. اب چونکہ وہ حالات ریلیونٹ ہوتے ہیں, وہ رزلٹ بھی آ رہا ہوتا ہے اس حکم کا, لیکن حالات تبدیل ہو جاتے ہیں تو حکم آپ عمل کرتے ہیں, نتیجہ تبدیل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ وہ سرکمسٹینسز وہ رہے ہی نہیں, اور وہ حکم دیا کس لیے گیا تھا, قیامت تک کے لیے. اس کو مستقل بذات نہیں دیا گیا تھا بلکہ تدبیر کے طور پہ دیا گیا تھا. اب یہ جو حکم ہے نا, کبھی تمہاری بیویوں میں سے تم کو اگر نشوز کا خطرہ ہو تو بھئی پہلے سمجھاؤ, پھر ان کے بستر الگ کر دو, اور پھر ان کو مارو. یہی لفظ ہے قرآن مجید کا. تو یہ جو 3 حکم ہے نا, یہ اگر آپ غور کریں گے اس کے کانٹیکسٹ میں رکھ کر, تو ہم یہ جان لیں گے یہ حکم اصل میں تدبیری لحاظ سے دیے گئے ہیں. اور اس زمانے کی معاشرت کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کہیں گے آفرین ہے, ایسا ہی ہوتا تھا کہ اگر ان امور پر اسی ترتیب کے ساتھ عمل کیا جائے تو نشوز ختم ہو جاتا تھا, کہ جس کو ختم کرنے کے لیے یہ حکم دیے گئے تھے. لیکن چونکہ یہ تدبیر کے طور پہ دیے گئے تھے, مستقل شریعت کا حکم ہے ہی نہیں, اس لیے زمانے کے ساتھ اگر آپ محسوس کریں کہ اگر آج کسی عورت کو مارنے سے نشوز اور بڑھ جائے گا, بلکہ نشوز بڑھنا تو ایک طرف رہا, گھر ہی ٹوٹ جائے گا, طلاق ہو جائے گی, تو آپ بالکل بھی اس پہ عمل نہ کریں. ایک تو میں یہ وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں ہمیں قطعاً پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم بالکل پورے اعتماد کے ساتھ, یہ دنیا کے ہر قانون میں اسی طرح ہی ہوتا ہے, ہر قانون ایک طرح کی نیچر کا نہیں ہوتا. تو وہ جو بھائی نے مثال دی ہے نا وَضْرِبُوهُنَّ, یہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا مختصراً کہ یہ تدبیری حکم ہے. دیکھیں جیسے یہ دن نکلا ہوا ہے نا, ہم اندر کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوں تو اندھیرا ہے, وہاں
کوئی مجھے آ کے کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی دن ہے اس وقت، تو یہ ہے حقیقت کہ اس وقت دن ہے، تو میں کہوں بھائی دلیل دو، وہ میری انگلی پکڑ کے کہے ذرا باہر دیکھو تو صحیح جھانک کے۔ اب یہ جو دلیل ہے نا، یہ میں نے اس دلیل کو نہیں مانا۔ دلیل اصل میں کہتے ہیں دلالت کرنے والی چیز کو، وہ مجھ کو لے گئی ہے اس حقیقت کی طرف۔ مان میں دلیل ہی رہا ہوں، لیکن یہ اصل میں ذریعہ ہے اس حقیقت کے پہنچنے کا۔ تو نتیجہ کیا ہوا، ہم اصل میں دلیل کے اوپر نہیں ایمان لا رہے ہوتے، بلکہ ہم ایمان لا رہے ہوتے ہیں اس حقیقت پر جس تک وہ لے جا رہی ہوتی۔ باقی الحاد کے متعلق مختصراً ان کا یہ میدان ہے، بہت اچھا یہ کام کر رہے ہیں شہزاد بھائی۔ میں تھوڑا سا ایک پہلو اس کا بیان کرنا چاہ رہا ہوں جو عام طور پہ مس ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ الحاد کا مسئلہ نیا تو نہیں، پرانا مسئلہ ہے۔ ہم پرانی صدیوں پہلے لکھی ہوئی کتابوں میں اس طرح کے اعتراضات پڑھتے ہیں جو قرآن پر، خدا کی ذات پر، آخرت کے بارے میں کم و بیش وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، کوئی مختلف نہیں ہوتے، اپنی حقیقت میں ایک جیسے اعتراضات ہوتے ہیں۔ تو الحاد پرانا مسئلہ ہے، لیکن پرانے وقتوں میں اس کا وہ اثر کیوں نہیں ہوا مسلم سوسائٹی کے اوپر؟ اس کی میرا خیال بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے ہاں جو خدا کی حیثیت تھی نا اصل، وہ اب نہیں ہے۔ یعنی میں جس کو خدا اپنا مانتا ہوں، اگر میں اس کی تمام صفات کے ساتھ جو اس نے مجھ کو بتائی ہیں قرآن مجید کے اندر، اس پر ایمان لاتے ہوئے اس کو مانوں، اب دیکھیے، اب وہ خدا جب مجھے کہے گا نا اپنے بیٹے کو ذبح کر، میں کر دوں، جس خدا کو میں جان رہا ہوں۔ اگر وہ خدا مجھ سے کہے کہ بھئی دیکھو یہ ہرن کا بچہ مر گیا، یہ فلاں جگہ یہ ہو گیا فلاں جگہ، میں بہت آسانی سے کہہ دوں گا کہ جس خدا نے زندگی دی تھی اس نے لے لی، اور جس خدا نے یہ صورتحال پیدا کی اسی خدا نے مجھ کو یہ بتایا ہے کہ میں بعض اوقات آزمائش کے لیے بھی کرتا ہوں، بعض اوقات لوگوں کے درجے اوپر بڑھانے کے لیے بھی کرتا ہوں۔ اب دیکھیے الحاد بھی وہی ہے، سوال بھی وہی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی بہت اچھے طریقے سے دفاع بھی کر رہا ہے، اس کا ان چیزوں کو دیکھ کر اور ایمان مضبوط ہو رہا ہے، نہ کہ وہ الحاد کی طرف جا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ چیز بہت مس ہو جاتی ہے ہمارے ہاں، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کا تعارف کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے اسماء اور اس کی صفات کا تعارف، وہ اگر جانگزی ہم کرنے کی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ۔ لیکن اب چھوٹی سی مثال اگر میں عرض کروں، مثلا یہاں ایک کیمرہ لگا ہے، تو میں اگر کہوں کہ بھئی ہم یہاں بیٹھے ہیں، کیمرہ جو پیچھے ہے کنٹرول روم میں جو اس کو آپریٹ کر رہا ہے، وہ مجھ کو دیکھ رہا ہے اس کیمرے کے ذریعے سے، تو اب یہ جو سوچ ہے نا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، یہ میری حرکات و سکنات، میرا اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز تبدیل ہو جائے گی اس کے نتیجے میں۔ تو جب میں اللہ کی صفت بصیر پر صحیح طرح ایمان لے آؤں، اللہ کی صفت سمیع کو مان لوں، اللہ کے حی ہونے کو، اللہ کے رازق ہونے، ہے نا اس طرح کی صفتیں قرآن میں بہت ساری مذکور ہوئیں، تو ان کو بہت ضرورت ہے۔ آج میں بڑی کمی محسوس کرتا ہوں ہماری گفتگوؤں میں، ہمارے مکالموں کے اندر۔ دیکھیے انسان صرف عقل نہیں ہے کہ آپ دلیل ہی دیتے رہیں، ہر وقت اس کو سمجھاتے ہی رہیں، بھئی انسان اور بھی بہت کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صرف عقلی دلائل نہیں دیے، عقلی دلائل بھی دیے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، میں آپ کو ڈھیروں مثالیں اس میں سے دے سکتا ہوں۔ تو اگر ان کو بھی ہم کوشش کریں، شہزاد بھائی نے اپنی جگہ بہت ٹھیک باتیں کہیں، لیکن میں اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کا صحیح تعارف، اور وہ چیزیں جو قرآن مجید میں مذکور۔ پھر جو آپ نے سٹارٹنگ میں وہ بھائی نے سوال کیا نا کہ قرآن مجید کے زمانے میں آپ نے سوال غالباً کیا تھا، تو وہاں الحاد تو ذکر ہی نہیں ہوتا قرآن میں، تو ہم قرآن کی روشنی میں اس کا جواب کس طرح سے دیں؟ دیکھیے یہ بات صحیح ہے، مشرکین عرب ہوں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، جو کہ اول مخاطبین تھے قرآن مجید کے، یہ صحیح بات ہے کہ ان کے ہاں الحاد بنیادی طور پہ موجود نہیں تھا، اکا دکا تو کیسز ہوں گے، اس لیے قرآن ان سے اس طرح تو بات نہیں کرے گا۔ لیکن قرآن کا کمال یہ ہے کہ وہ جب مشرک یا اہل کتاب سے گفتگو کرے گا نا، اس ذیل میں الحاد کے خلاف بھی آرگومنٹ آ جائیں۔ میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ مثلا اللہ ایک اس مشرک کو جس نے اور بہت سے خدا بنا رکھے ہیں، اللہ اس کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں، میں رازق ہوں، یہ پھل، یہ بوٹے اور یہ سب چیزیں میں نے اگائیں۔ اب اس تناظر میں، مشرکین عرب کے تناظر میں اس دلیل کا مطلب صرف یہ بنتا ہے نا
کہ یہ ملحد کو دیا جانے والا جواب نہیں ہے، اللہ کو مانے ہوئے لیکن ایک اور کسی کو شریک ٹھہرائے ہوئے آدمی کو جواب دیا جا رہا ہے، یہ ہے نا. لیکن تھوڑا سا آپ غور کریں، اسی کے اندر یہ دلیل مضمر ہے کہ میں اگانے والا ہوں، اس کو ہے نا، اس کے اندر یہ دلیل. آخرت کا ذکر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے قرآن کے اندر جو آخرت کو چلو مستبد خیال کرتے ہیں لیکن کسی نہ کسی درجے میں مان رہے ہوتے ہیں. لیکن جس طرح وہ آخرت کو ثابت کرتا ہے وہ دلائل سارے کے سارے آپ ملحدین کو دے سکتے ہیں، کیوں نہیں دے سکتے آپ؟ یعنی وہ سوال اپنی ذات، وہ جو دلائل اپنی ذات میں ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ جو اللہ کو ماننے والوں کے لیے ہی صرف ویلڈ ہے، ملحدین کو بھی جواب دیا جا سکتے ہیں. تو یہ مختصر سا میں تبصرہ کرنا چاہ رہا تھا. السلام علیکم. میرا سوال رضوان صاحب سے. جب ہم مذہب کا معاملہ دیکھتے ہیں تو آ جا کے جو اس کا اینڈ ہوتا ہے وہ یہ کہ ایک انسان ہے اور اس نے اپنے خالق کو جواب دینا ہے روز آخرت جب اس نے اس کے حضور پیش ہونا ہے. تو اس میں جب آتا ہے کہ انسان یہ عمل کر رہا ہے تو ہم بات یہ کرتے ہیں کہ وہ کس نیت سے کر رہا ہے، اس کے پیچھے اس کے کیا مطلب ایک ذہنی کیفیت ہے، تو وہ اپنے خدا کو وہ جواب دے لے گا. اور اسی چیز کو لیتے ہوئے کہ اب بہت سی ایسی کہہ لیں ادویات کہہ لیں یا چیزیں ہیں جو نشاور ہوتی ہیں، اب ان سے کچھ لوگ ایڈکٹیڈ ہوتے ہیں، تو وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ یار جس طرح سے ایک بندہ چائے کا ایڈکٹیڈ ہے یا کوئی بندہ رات کو کوئی مطلب سافٹ ڈرنک لیتا ہے اس کا ایڈکٹیڈ ہے، تو اسی طرح ایک ویڈ ہے یا کوئی اس طرح کی کہ جسے عام لوگ نشہ سمجھتے ہیں لیکن وہ بندہ اپنے حواس میں رہتا ہے، اس سے کسی طرح کا اثر نہیں ہوتا. لائک چلیں شراب کا تو ہم کہتے ہیں قرآن میں ذکر آ گیا، لیکن ایک بیئر ہے اس میں بہت کم اس کی تعداد ہوتی ہے. سعودیہ میں یا اور بہت سی ایسی اسلامک کنٹریز ہیں وہاں اس کو مطلب وہ الاؤ بھی ہے، لیگل بھی ہے. اس سے کوئی بندہ اپنے حواس سے خارج بھی نہیں ہوتا اور وہ مطلب اپنے ہوش میں رہتا ہے، لوگ اس سے بس ایڈکٹیڈ ہو جاتے ہیں یا کسی وجہ سے وہ پیتے ہیں. تو اب وہ اس میں آگے کہتے ہیں کہ ہمارا اور ہمارے خدا کا معاملہ اگر ہم اس کو مطلب ڈے آف ججمنٹ والے کو ہم اس کو جسٹیفائی کر لیں گے کہ ہم اس میں بالکل نارمل رہتے تھے، تو اس صورت میں وہ اسے مطلب کیا حکم ہے، وہ اس کو لیگلائز کر سکتے ہیں اپنے لیے؟ ہاں دیکھیے، اس میں یہ ہے، آپ نے یہ لفظ استعمال کیا تھا کہ نشہ نہ کرتے ہو وہ چیز اگر کرتی ہو. ہاں تو دیکھیے قرآن مجید نے جو لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہے نا، وہ کیا ہے الخمر کا. خمر ممنوع ہے. خمر کو حدیثوں میں بیان کیا گیا ما خامر العقل، جو آپ کی عقل کو معوف کر دے. اصل حکم تو یہی ہے، ہر وہ شے حرام کر دی گئی ہے جو عقل کو ڈھانپ لے، یعنی کہ نشہ کرتی. یہ نہیں کہا گیا کہ نشہ حرام. اگر یہ نشہ حرام کیا گیا ہوتا تو پہلے دوسرے پیگ جو تھے نا وہ جائز ہو جاتے، پہلے 2 گھونٹ بھی جائز ہو جاتے. تو پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ نشہ نہیں، نشہ آور چیز حرام کی گئی. تو نشہ آور چیز، اب یہاں عقلاً سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نشہ آور چیز کیوں حرام کی گئی؟ اس لیے تو حرام کی گئی کہ اس میں نشہ ہوتا ہے، تو نشہ تو پہلے گھونٹ میں ہو نہیں رہا، تو یہ عقل سوال اٹھا سکتی. تو اس کے لیے وہ سد ذریعہ گیا، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، کہ جو چیز آپ کو وہاں تک لے جانے والی ہوتی ہے نا، جس شے کی کثرت، اس کی قلت تھوڑی مقدار بھی پہلے ہی درجے میں حرام کر دی جاتی ہے. جیسے آپ کنویں کی منڈیر پہ چل رہے ہوں تو وہ چلنا ٹھیک ہے، آپ نیچے نہیں گر گئے، لیکن آپ کو کہا جاتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ. اور یہ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے، کہا لا تقربوا الزنا، قریب بھی نہ پھٹکو. قریب نہ پھٹکو کا مطلب کیا ہے کہ وہاں تک جانے والے راستے کے وہ جو تمام عمل ہیں ان سے بھی دور ہی رہو. تو اس سد ذریعہ کے اصول پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرما دی. اور اس کا جو آپ کے سوال کا یہ پہلو ہے کہ یہ میرا اور خدا کا معاملہ ہے، دیکھیے یہ بات بہت سارے کاموں کے بارے میں پھر آپ کہہ سکتے ہیں. کیا یہ جملہ بولنے سے ان حکموں کی حیثیت یا ان کی وقت کم ہو جاتی ہے؟ مثلا نماز پڑھنا بھی خدا اور آپ کا معاملہ ہے، زکوٰۃ کا بھی یہی، حج بھی ہے، قربانی بھی ہے، اعتکاف بھی ہے نا، اس طرح کی بہت سی جوا بھی شامل کر لیں، زنا بھی شامل کر لیں، آپ اور خدا ہی ہیں اکیلے کھڑے. تو جو ایمان رکھتا ہے، جیسا کہ شروع میں نے عرض کیا، اللہ کے اوپر، اس کے لیے یہ حوالہ کافی ہے کہ یہ میرا اور خدا کا معاملہ ہے. یعنی میرے اوپر یہ بات کچھ اثر نہیں کرے گی کہ لوگ کیا کہیں گے، میرا معاملہ لوگوں کے ساتھ ہے یا نہیں. میرا تو اصل سوال یہ ہے کہ میرا رب نہ مجھ سے پوچھ لے کل کو کھڑے ہو کے، جیسے وہ قرآن کا نا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ.
تو اصل تو اپروچ اور سوچ یہ ہونی چاہیے کہ رب کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر جو ہے نا، یہ اصل میں ہم کو آخرت میں کامیابی دلاتا ہے. اس ذہن کے ساتھ اگر ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، یہ فقہی مسئلے فوراً حل ہو جاتے ہیں. پھر تو میں آپ سے عرض کروں، ایک عملی بات میں آپ سے عرض شیئر کرتا ہوں. ایک رواج سا ہو گیا ہے کہ اپنے اوپر ہم کسی قسم کا دباؤ، پریشر ہے نا، انڈیویجولزم سا ایک طاری ہو گیا پوری دنیا پہ. ہم آزادی چاہتے ہیں، کوئی ہم کو روکے نہ، کوئی ٹوکے نہ. یہ ٹھیک نہیں ہے بھئی. میں ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں. میں اگر میرا فون ہے نا، میں نے اپنے گھر میں اپنی اہلیہ، اپنے بچوں دونوں کو اس کے پاسورڈ دیے ہوئے. کیوں بھائی؟ انسان ہے نا، آدمی خطا کھا جاتا ہے تنہائی میں یا اس طرح کی چیزوں میں. کچھ دباؤ رہے نا میرے اوپر. ہوں تو میں گھر کا قوام، کوئی بھی مجھے کہہ تو کوئی بھی نہیں سکتا، لیکن اتنی چیز میں خود اپنے اوپر پریشر قائم کروں. اپنے دوستوں میں سے جو میرے مخلص دوست ہیں، ان کو میں یہ موقع دوں کہ وہ مجھ پہ دباؤ ڈالیں، میرے معاملے میں مداخلت کریں، مجھ کو کہیں یہ بات کہ بھائی خدا کا خوف کرو، یہ تم کیا کر رہے ہو. تو یہ جو مینٹیلٹی ہے نا یہ والی کہ ہم مادر پدر آزاد ہوں اور ہم کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو اور ہمارا اور خدا ہی کا یہ معاملہ ہو، میرا خیال ہے اس میں سراسر ہمارا نقصان ہے. اگر آخرت کے حوالے سے سوچیں تو اس اعتبار سے بھی تھوڑا سا ہم کو سوچ میں تبدیلی لانی چاہیے. السلام علیکم سر، میں بزنس اسٹڈیز کا اسٹوڈنٹ ہوں، مارکیٹنگ میجر کر رہا ہوں. میں اکثر یہ چیز سوچتا ہوں کہ ہم لوگ اکثر ایڈز کا کانٹینٹ ڈیزائن کرتے ہیں، مطلب کہ ایڈ کی سٹوری کیا ہوگی، اس میں اپیل کیا یوز کرنی ہے، مطلب اکارڈنگ ٹو دا ٹارگیٹ مارکیٹ یو آر چوزنگ. تو اس کے اندر اکثر میرے مائنڈ میں یہ بات آتی ہے کہ آپ لوگ بھی بہت سے سارے لوگ ایڈز دیکھتے ہیں، تو اس کے اندر کچھ کلیمز ایسے ہوتے ہیں جو وچ آر سائنٹیفکلی ناٹ ٹیسٹیفائبل، اور وہ جھوٹے ہوتے ہیں. لیکن اس کا کوئی نقصان تو نہیں اس طرح سے ہو رہا ہوتا آپ کے کنزیومرز کو، لیکن وہ سچ پہ نہیں ہوتے، وہ بالکل صحیح نہیں ہوتے، مطلب وہ ایگزیجریشن ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں مطلب اسلام کی، قرآن کی کیا تعلیمات ہیں؟ مطلب آپ کسی سڑک پہ کوئی سبزی والا، پھل والا، وہ کہے تازہ پھل لے لو اور بازار سے سب سے کم قیمت پہ لے لو، بک جاتا ہے نا مال اس کا، لیکن یہ جھوٹ بول رہا ہے. اس کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں؟ سر اگر وہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ جھوٹ بول کے مطلب اس نے 100 روپے پرائس لگائی ہے لیکن زیادہ اس سے زیادہ پہ بیچ رہا ہے، جو کہ تازہ نارمل کہہ رہا ہے، تازہ ہے نہیں، کہہ رہا ہے بازار سے سب سے کم نرخ وہ ہے جھوٹ ہی نہیں. ایگزیکٹلی. تو ہے نا یہ اس طرح کی چیزیں. اس کی کوئی مثال دیں تو زیادہ سوال ہو جائے گا. اس کی مثال اس طرح کہ فار ایگزامپل کولگیٹ ٹوتھ پیسٹ ہے، اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنے کیلشیم ہے، اتنے منرلز ہیں، یا پھر اس کے علاوہ آپ کی جو اور ہوتے ہیں اس میں ہوتے ہوں گے، لیکن اس میں سب سے بڑا کلیم وہ یہ کرتے ہیں کہ اتنے دن میں آپ کو سینسٹیوٹی ریلیف مل جائے گا، یا پھر آپ کو کچھ اس طرح فوراً آپ کے ٹیتھ اس طرح کے ہو جائیں گے، جو کہ ایکچولی نہیں ہوتے. ہمیں سب کو پتہ ہے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے سے تمہارا سامان بک جاتا ہے، خدا کی برکت اٹھ جاتی. تو یہ سارے جھوٹ ہی ہیں اور کچھ بھی نہیں. دیکھیے اس کو اس اینگل سے دیکھنا چاہیے. ایک کاروبار میں کر رہا ہوں جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہوں، ایک عام دنیا دار کاروبار کا کیا فرق ہے دونوں میں؟ وہ جھوٹ نہیں بولے گا، کوشش کرے گا کہ جو نہیں، مطلب کہ اگر مجھے بھی صرف اپنی مارکیٹ کو سامنے رکھنا ہے، اپنے منافع کو سامنے رکھنا ہے اور سب کچھ کر گزرنا ہے، صحیح غلط کی تمیز نہیں رکھنی، تو میں انہی جیسا ہوں. پھر مطلب میرا ایمان اور خدا اور آخر اس کو یہ دعویٰ ہی بیکار ہے. پھر تو یہ جو میرا یہ کہہ دینا کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میرا ایک خدا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، تو میرا کاروبار اب اس جیسا نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی فطرت اور کہہ لیں کامن سینس اس کو اتنی دے رکھی ہے کہ وہ خود سے فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں کہاں غلط کر رہا ہوں. میں خود کاروبار کرتا رہا ہوں بہت عرصہ، میں اپنا آپ سے ایکسپیرینس بھی شیئر کر سکتا ہوں. یہ جو ہوا ہے نا مارکیٹ کے اندر، یہ ہوتا کہ جھوٹ بولو تو کام بنتا نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. میں نے اس کے بالکل اپوزٹ چل کے دیکھا ہے. کئی سال مارکیٹ کے اندر مشکلات آتی ہیں، یہ بات صحیح ہے، حتیٰ کہ مارکیٹ آپ کے خلاف ہو جاتی، لڑائیاں تک ہو گئیں، لیکن آخر کار اگر آپ ٹھیک جگہ کھڑے ہوں تو اللہ آخرت میں تو انعام کا وعدہ کرتا ہی ہے نا، دنیا میں بھی بونس کے طور پر نا، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشارتیں ابھی سے ملنا شروع ہو جاتی.
یہاں بھی اس کا رزلٹ اور میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. تو وقتی طور پہ کچھ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید ابھی مجھے فائدہ ہو جائے, تو نہیں, پرواہ نہ اگر آدمی کرے, اور خاص طور پہ وہ جو ایمان رکھتا ہے. جی, میرا استاذ عمار خان ناصر سے سوال ہے کہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ اعراف کی, جس میں اللہ تعالیٰ فواہش کا ذکر کرتے ہیں اور اس کو بطور اصول بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جو حرام قرار دی گئی ہے. تو وہ باقی چیزوں کو پڑھ کے وہ لگتا ہے کہ یہ کوئی اصولی قسم کی چیز ہے, اور لیکن ہمارے ہاں علماء ہیں وہ فواہش کو صرف زنا تک بھی محدود کرتے ہیں, اور ہمارے ہاں جو اردو میں فحاشی کا لفظ بولتا ہے لوگ اس کے ساتھ بھی اس کو ملا دیتے ہیں. اور اس کے بعد بھی ایک آیت ہے سورہ نجم کی جس میں وہ الا اللمم والے الفاظ آتے ہیں, اس کے پیچھے بھی فواہش کا ذکر ہے. تو فواہش کا ادھر کیا مطلب ہے اعراف میں, ادھر نجم میں کیا مطلب ہے, اور فحاشی جو اردو کا لفظ ہے اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے, اور اس سارے سنیریو میں لمم کی کیا حیثیت رہ جاتی؟ جو اردو کی فحاشی ہے وہ تو ظاہر اردو کے استعمال کے لحاظ سے ہم دیکھ سکتے ہیں, لیکن قرآن مجید نے اگر یہ لفظ استعمال کیا ہے تو وہ قرآن کے عرف سے, تو قرآن کے عرف میں تو فاحشہ کا استعمال ہوا ہے ایسے بنیادی طور پر ایسا جنسی عمل یا جنسی تعلق جو خدا کی نظر میں, شریعت کی نظر میں ناجائز ہے. تو زنا پر اس کا اطلاق ہوا ہے, مرد اور مرد کے باہمی جنسی تعلق پر اس کا اطلاق ہوا ہے لواطت میں. تو یہ بنیادی طور پر یہ فاحشہ ہے, اور باقی وہ چیزیں جو زنا کی ترغیب دیں یا جنسی عمل کی, ناجائز جنسی عمل کی ترغیب دیں یا اس کے محرکات کا درجہ رکھتی ہوں, وہ پھر اس کے ضمن میں آ جاتی ہیں. وہ اس کے یعنی ذرائع کے طور پر یا اس تک لے جانے والی چیزوں کے طور پر ان پر بھی فواہش کا اطلاق ہوتا ہے. بلکہ ایک حدیث مشہور ہے کہ بے اختیار یعنی فاحشہ ناجائز کسی خواہش کا انسان کے دل میں پیدا ہونا, نظر کا بھٹک جانا, اور اس طرح بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان دنیا میں رہتے ہوئے, ماحول میں رہتے ہوئے ان سے بالکل بچ نہیں سکتا. تو وہ اگر دل میں خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں, آپ ماحول میں رہ رہے ہیں, نظریں بھٹک جاتی ہیں, تو بلا اختیار یا مستقل ارادے کے ساتھ اگر آپ یہ نہیں کر رہے لیکن انسانی کمزوری کے تحت چیزیں صادر ہو جاتی ہیں, تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ میں معاف کر دوں گا. اگر ارادے اور اختیار کے ساتھ آدمی اپنے آپ کو پابند رکھے کہ اس نے فحاشہ کا ارتکاب نہیں کرنا, تو بلا اختیار یا ایسی چیزیں جن سے بچنا ممکن نہیں ہے, اوائڈ کرنا عملاً ممکن نہیں ہے, وہ اگر آپ سے صادر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دے گا. اردو میں تو ہم فحاشی میرے خیال میں عام طور پر اسی معنی میں بولتے ہیں عریانی کے لیے, وہ چیزیں جو ایسے جنسی اعضاء, صنفی اعضاء کی نمائش کر کے ترغیب پیدا کرتی ہیں, ان کے لیے فحاشی کا لفظ عام طور پر ہم بولتے ہیں. جی السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو میں المورد کی بہت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے آپ جیسے انتہائی قابل اور محترم شخصیت کی زیر اثر ہمیں علم سیکھنے کا موقع فراہم کیا. میرا سوال سر عمار سے بھی ہے اور سر طالب سے بھی ہے کہ پچھلے دنوں آپ کی طرف سے ایک رائے جاری کی گئی تھی قادیانیوں کے متعلق, تو اس میں جو مجھے سمجھ آئی تھی کہ وہ یہ بیان کیا گیا تھا, جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ بیان کیا گیا تھا کہ ایک الگ فرقہ, وہ ایک الگ پہچان بنا کر پاکستان میں رہ سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فرقے سے منع کر رہے ہیں قرآن مجید میں, آپ کس چیز سے یہ مطلب اجتہاد کر رہے ہیں, کہاں سے نکال رہے ہیں یہ موقف؟ اللہ تعالیٰ اس سے منع کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو جو دین دیا گیا ہے اس پر پوری طرح عمل کریں اور مسلمان اس میں فرقہ بندی کا شکار نہ ہوں. یہ تو اور بات ہے. اور جو بات ہم نے ڈسکس کی تھی وہ یہ تھی کہ اگر مسلمانوں میں کوئی ایک گروہ ایسا پیدا ہو جائے جو اسلام کے بنیادی عقائد میں سے کسی عقیدے سے کو چھوڑ کر یا اس کا کوئی اپنا ایک مفہوم وضع کر کے
اپنی ایک الگ شناخت بنانا چاہتا ہے، اور وہ خود یہ دعویٰ کرتا ہے اور اصرار کرتا ہے کہ ہم ایک الگ گروہ ہیں، ہمارا ایمان اس طرح مکمل ہوتا ہے، باقی مسلمان ہمارے ساتھ اس ایمان میں یا اس حیثیت میں شریک نہیں ہے۔ تو کیا مسلمان پابند ہیں اس کے کہ اس کے باوجود ان کو اپنی امت کا یا اپنا حصہ ہی مانیں، یا ان کو اپنے آپ سے الگ کر دیں؟ تو ہم نے تو وہاں اس میں یہ ڈسکس کیا۔ تو فرقہ بندی اصل میں وہ گروہ کر رہا ہے جو مسلمانوں کے اور اسلام کے ایک بنیادی عقیدے کو ترک کر کے یا اس کی ایک عجیب و غریب سی تعویل کر کے اسلام میں نبوت کا راستہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ فرقہ بندی کر رہا ہے۔ تو مسلمانوں کو اپنے دین کی، اپنے جو اعتقادی نظام ہے اور اپنی جو شناخت ہے اس کی حفاظت کے لیے اور اس کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ پورا حق ہے کہ وہ ایسے گروہ کے بارے میں فیصلہ کرے کہ اس کا امت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے۔ طالب صاحب مزید کچھ اس کی وضاحت کرنا چاہے گا؟ دیکھیے، میری جو رائے ہے وہ 2-3 سال پہلے کتاب چھپی تھی المورد ہی کے پلیٹ فارم پہ تکفیر کی، تو شاید آپ لوگوں کی نظر سے گزری ہو۔ اس کا جو سارا پہلا حصہ ہے وہ تو استاد کی رائے ہی کی تائید میں تھا۔ اس کا ایک جملے میں خلاصہ یہ کہ استاد جس طرح کہتے ہیں نا کہ کسی کی تکفیر نہیں کی جا سکتی، تو میں نے اس کو استدلال کے ساتھ سارا بیان کیا ہے پوری کتاب کے اندر کہ ایسا ہی ہے۔ یہ ایک ہے کسی کو کیا غیر مسلم بھی نہیں سمجھا جا سکتا یا کہا جا سکتا، یہ ہے الگ سوال۔ اس کا جواب میں اپنے کتاب کے آخری 2-3 صفحے جو ہے نا اس میں نے استاد سے مختلف ذرا دیا، اور اس میں استاد نے عام طور پہ جو دلائل دیے ہیں وہ عام لکھے ہوئے نہیں ہیں، وہ زیادہ تر ان کے بیان کیے ہوئے ہیں۔ 3 سے 4 دلائل ہیں، ان کا بھی میں نے ذکر کیا ہے۔ تو اگر آپ کی دلچسپی ہو پہلے اس کو دیکھیے گا، پھر اس پہ بات کر لیں گے۔ خلاصہ میں یہ بتا دوں کہ کسی کے ایمان اور کفر کا فیصلہ یہ نہیں ہم کر سکتے۔ یعنی تکفیر کا جو ہم لفظ بولتے ہیں نا، فلاں کافر ہے، یہ اصل میں مومن کے مقابلے میں بول رہے ہوتے ہیں۔ ہم نہ کسی کے دل کا ایمان جان سکتے ہیں، نہ دل کا کفر جان سکتے ہیں۔ ایک ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اسلام کا، مسلمان کا، مسلم غیر مسلم کا، یہ اصل میں ظاہری چیز ہوتی۔ تو اس بنیاد پہ میں کسی کو مسلمان بھی کہہ سکتا ہوں، جیسے کہتا ہوں کہ آپ میرے مسلمان بھائی، حالانکہ ہو سکتا ہے آپ ہوں یا ہو سکتا ہے نہ ہو۔ تو ایسے ہی میں اپنے خیال سے کسی کو غیر مسلم بھی کہہ سکتا ہوں۔ تو اس کو میں ایسے دیکھتا ہوں۔ اس میں استاد کی جو دلیل ہے بنیادی وہ یہ ہے کہ یہ مجھے حق نہیں ہے کہنے کا کسی کو نا۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو میں اس کو کیوں کہوں کہ تم مسلمان نہیں۔ تو پچھلے دنوں ہے نا اپنے ڈاکٹر منیر صاحب، مجھے یاد آ گئی ان کی بات، تو انہوں نے نا ٹیسٹ ویسٹ کروائے میرے بھی نا، میڈیکلی کچھ چیزیں تھیں، تو ایک اور صاحب تھے، تو اب ان میں کچھ مسئلہ آیا، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بالکل صحت مند ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے مان لی ان کی بات کہ یہ چونکہ کہہ رہے ہیں کہ میں، بھائی تم بیمار ہو۔ ان کا علم جو ہے وہ ان کو یہ بتا رہا ہے یہ آدمی بیمار ہے، علامتیں ہیں اس کی۔ تو کسی کا بیمار ہونا، کسی کا غیر مسلم ہونا، اس کا فیصلہ ایسے تھوڑی کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے۔ اب دیکھیے نا، ہم یہ تو اجازت دیتے ہیں، ہمارے استاد بھی دیتے ہیں نا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں تم شرک کرتے ہو، ہم یہ کہہ سکتے ہیں تم غیر اسلامی کام کر سکتے، یہ تو اجازت دیتے ہیں نا۔ یہ ٹھیک ہے بات کہنا، بھئی تم تو شرک کرتے ہو، یہ قبول ہوتی ہے کسی کو؟ بات قبول نہیں ہوتی، اس کے باوجود ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا۔ اس وقت تو ہم یہ چیز کا خیال نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ تو اجازت نہیں دیتا ہم کو، یہ تو اپنے آپ کو توحید پرست کہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بھی تم کہتے رہو تم شرک کر رہے ہو۔ جب آپ دین کا ماخذ جس کو مانتے ہیں نا، جس سے ہمارے استاد نے اپنی کتاب شروع کی ہے میزان، تنہا ماخذ، یہ بات اصل میں فیصلہ کون ہے؟ جب آپ کے ہاں آپ کا ماخذ تبدیل ہو جائے نا، آپ کا دین تبدیل ہو گیا، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ ایک احمدی، میرا بہت واسطہ رہا ہے احمدیوں سے، جب وہ یہ کہتا ہے نا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان رکھتا ہوں، میں مرزا صاحب کو بھی مانتا ہوں، وہ یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے ماخذ ہیں۔
اس کے لیے مرزا صاحب دین کا ماخذ ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں اس طرح سے وہ مان رہا ہوتا ہے جس طرح مرزا صاحب بتا رہے ہوتے ہیں. تو اس کے ہاں فیصلہ کن حیثیت اصل میں مرزا صاحب کو حاصل ہوتی. تو اب اگر اس کو سادگی سے اگر آپ دیکھیں گے، فنی طور پہ نہ بھی دیکھیں، تو یہ دین کا سورس جو ہے نا اس کے ہاں تبدیل ہو گیا ہے. تو میری یہ رائے ہے، اس پہ تفصیل سے پھر کبھی ہم بات کر سکتے ہیں، کہ جب آپ کا دین کا ماخذ ہی تبدیل ہو گیا تو اب آپ اس دین میں نہیں. کفر کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، ایمان کا ہم نہیں کر سکتے، ہم ظاہری فیصلے کر سکتے ہیں، اور ظاہری چیزوں میں سے اسلام بھی ہے. جب میزان میں ہمارے استاد یہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے یہ حقوق ہیں، یہ فرائض ہیں، وہ توبہ کر لیں، نماز پڑھ لیں، زکوٰۃ دیں، تو ہم کیا سمجھیں گے ان کو؟ اگر نہ کریں تو غیر مسلم ہی سمجھیں گے نا اس چیز کو. تو اس میں تھوڑا سا ہے مسئلہ کہ وہ پوری کتاب اصل میں استاد کی فیور میں نے لکھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ کفر ایک الگ چیز ہے. کفر ایسے ہے، ایک ہے کفر کا لفظ لٹرل میننگ میں، بالکل لفظی مطلب، وہ ہے انکار کر دینا. مثلا میں آپ سے کہوں کہ بھئی اٹھیے اور یہاں سے دھوپ سے چھاؤں میں چلے جائیے، آپ نے اٹھنے سے انکار کر دیا، تو عربی زبان کے لحاظ سے میں آپ کو کافر کہہ سکتا ہوں نا، لفظی معنی میں. ایک ہے اس کا مذہبی تصور، مذہبی استعمال، وہ بھی قرآن میں اس کی میں نے مثالیں لکھی ہیں. ایک ہے اس کا خاص اصطلاحی استعمال لفظ کفر کا، وہ قرآن نے اس کفر کے لیے کیا ہے جو جان بوجھ کے کیا جائے، جان بوجھ کے. یہ والا جو کفر ہے نا، یہ استاد بالکل ٹھیک فرماتے ہیں کہ یہ مجھے اور آپ کو کیسے خبر ہو سکتی. تو یہ ہم اس معنی میں کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے کہ اس نے جان بوجھ کے ماننے سے انکار کر دیا، یہ نہیں میں کہہ سکتا، آپ بھی نہیں کہہ سکتے. جو کچھ باتیں رضوان صاحب نے جو کہی ہیں ان میں مجھے کچھ تحفظات ہیں، لیکن وہ پھر آپ سے وقت لے کے اس پہ بات کریں گے. میرا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ فروری میں اشراق کے اندر آپ نے ایک مضمون لکھا تھا نیشن سٹیٹ کے متعلق، اور جو میں اس کا لباب سمجھ سکا ہوں وہ یہ تھا کہ جدید قومی ریاست ایک نظام ہے ریاست کو چلانے کا، اور ایک وہ ہے جو ہمارے مذہبی رہنماؤں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے. اور آپ نے اس میں کچھ تضادات دکھائے تھے، اور غالباً آپ نے یہ سوال پیدا کیا تھا کہ اب ان کو ہم نے کیسے ریکنسائل کرنا ہے. اس میں مجھے ایک غامدی صاحب کی رائے بھی ہے جو میرے خیال میں اس مضمون میں شامل ہونی چاہیے تھی، جہاں پہ غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اسلامی ریاست یا ریاست یہ حق رکھتی ہے کہ کسی انسان، بلکہ میں وہ جملہ پڑھ دیتا ہوں، میں نے نکال کے رکھا ہوا ہے تاکہ اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے. غامدی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن نے یہ بات پوری صراحت کے ساتھ واضح کر دی ہے کہ مسلمانوں کی ریاست میں صرف وہی لوگ مسلمان کی حیثیت سے حقوق کا مطالبہ کر سکیں گے جو نماز ادا کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے. اس میں یہ جو لفظ ہے کہ مسلمان کی حیثیت سے حقوق کا مطالبہ کرنا، تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں کی حیثیت سے کچھ حقوق الگ ہوں گے، اور جو مسلمان نہیں ہوں گے ان کے حقوق وہ نہیں ہوں گے جو مسلمانوں کے ہیں، وہ کچھ بھی ہوں، ایک ہو یا دو ہو یا 10 ہو. تو وہ تفریق جو جدید قومی ریاست تو یہ تفریق اپنے شہریوں میں نہیں کرتی، نہ مذہب کی بنیاد پہ نہ نظریے کی بنیاد پہ. تو ایک تو میں آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا کہ غامدی صاحب کیا یہاں پہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور دوسرا جو مجھے سمجھ آ رہا ہے غامدی صاحب کی رائے بھی اس مضمون میں ہونی چاہیے تھی کہ یہ بھی ایک ایسی رائے ہے جو جدید قومی ریاست کے تصور کے ساتھ کسی حد تک ٹکرا رہی ہے. وہ جو میرا آرٹیکل ہے اور غامدی صاحب کی جو بات ہے اس میں ایک دیکھیں میزان میں ایک پرابلم نظر آتی ہے، وہ جو ان کی خاص طور پر جو چیپٹر ہے اسلامی ریاست کے حوالے سے، چونکہ میرا دلچسپی کا موضوع ہے تو میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا ہوں. تو غامدی صاحب جو ہیں وہ اسلامی ریاست میں کیا ہوگا، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، وہ اس ریاست کی بات ہی نہیں کر رہے. جو ماڈرن سٹیٹ ہے، اب میرا موضوع اس مضمون میں یہ ماڈرن سٹیٹ ہے کہ اس ماڈرن سٹیٹ کا کیا کسی بھی نظریے سے، اسلام کی بات میں نہیں کر رہا، کسی بھی نظریے سے کوئی تعلق ہے. تو یہ اپنا خود ایک نظریہ ہے، جو ماڈرن سٹیٹ ہے وہ اپنا خود ایک نظریہ ہے، اور اس کے اپنے اہداف ہیں جن کا کوئی ریلیشن شپ میرے خیال میں کسی نظریے سے اور اسلام سے بھی قائم نہیں کیا جا سکتا، نہ ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. سر جو آپ کی بات ہے اور جو رضوان صاحب کی بات سے میں سمجھا ہوں، جیسے انہوں نے نشوز کے معاملے میں کہا کہ ایک دور میں اس پروسیس سے نشوز کا حل ہو جاتا تھا،
آپ نے بھی آپ کی بات سے بھی تاثر مل رہا ہے کہ دنیا نے ریاست چلانے کے نظام میں بھی ایک اگلا سٹیپ لے لیا یا ایک ڈیفرنٹ سٹیپ لے لیا. اور اس کے ساتھ اگر غامدی صاحب کا وہ نقطہ نظر کہ قرآن ایک سرگزشتہ انذار ہے، ان تینوں چیزوں کو اگر اکٹھا کر کے دیکھیں تو اس کے بعد ابھی بات ہو رہی تھی کہ مخاطبین کو طے کیا جائے گا قرآن کے بارے میں. تو قرآن کی تمام آیات کو اصلاً ہم نے انہی پہلے مخاطبین کے کانٹیکس میں دیکھنا ہے. اس کے بعد مثلا یہ بات کہ میرے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے، یہ قرآن میں نہیں لکھی ہوئی بلکہ اس سے استنباط کیا گیا ہے کہ یہ میرے اوپر فرض ہے. ایک استنباط اس سے مختلف بھی کیا جا سکتا ہے. تو جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پورے قرآن کی ہر آیت کو ہم مخاطبین کے تحت دیکھیں اور شریعت کے متعلق آیات کو ہم کہیں کہ وہ ابدی ہیں آٹومیٹیکلی. تو میرے نزدیک کسی چیز کو ابدی قرار دینے کا ایک استدلال ہونا چاہیے، محض قرآن میں لکھا ہونا، اس اصول کو مانتے ہوئے کہ قرآن کی ہر آیت کا ترجمہ مخاطبین کے تحت کریں گے. تو میرے خیال میں اس کو جیسے عرف کے اندر ہم قبول کر لیتے ہیں ایک چیز کو، پھر وقت بدلنے کے ساتھ ہم اگلی طرف چلے جاتے ہیں. اصل میں یہ تو جو میں نے میرا مضمون ہے یا میں نے جو بات کی ہے ریاست کے حوالے سے، اس سے تو متعلق یہ نہیں ہے آپ کی بات، کیونکہ یہ تو ہے کہ یہ تو ایک اور ہی بحث ہے، ایک اور ہی موضوع ہے کہ قرآن مجید کے جو احکام ہیں ان میں ابدیت کہاں ہے اور کیسے ثابت کیا جائے، اس کا استدلال کیا ہو. میرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ریاست کا جو سیٹ اپ ہے یا جو یہ نظام ہے، اس کے ساتھ جو یعنی میرا مخاطب اصل میں جو روایتی مذہبی طبقہ ہے وہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسی ریاست کے ڈھانچے کو قبول کر کے یہاں اسلامی نظام یا اسلامی احکام کا پیچ اپ کروایا جا سکتا ہے. تو میں اس پر سوال اٹھا رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا. ہمیں اسلامی ریاست کو اگر وجود میں لانا ہے تو اس پورے ڈھانچے کو بھی چیلنج کرنا پڑے گا. میں اصل میں رخ اس طرف لے کے جا رہا ہوں. تو میں وہ موضوع میرا نہیں ہے کہ بھئی احکام ابدی ہیں یا وقتی ہیں. ابدی ہیں احکام جب تک ہم ان کو ابدی سمجھ رہے ہیں، لیکن کیا ان کا اس ریاست کے ساتھ پیچ اپ ہو سکتا ہے؟ کیا ان کا آپس میں نکاح کروایا جا سکتا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ نہیں کروایا جا سکتا. اگرچہ میں نے وہاں صرف سوال اٹھا دیا، میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن میرا رجحان اس طرف ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ریاست کو اس ریاست کے ڈھانچے کو قبول کر کے کوئی اسلامی ریاست قائم کی جا سکتی. اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں، یہ جو ہمارے ہاں بحثیں پیدا ہو رہی ہیں نا ہماری فکر کے اندر، یہ اصل میں ایک بنیادی مسئلہ ہے، اس کو نہ سمجھنے سے پیدا ہو رہی ہیں. ہمارے ہاں یہ کام نہیں ابھی ہوا کہ ہم قرآن مجید کے احکام کو متعین کر کے ان کو الگ الگ مطلب کیٹیگرائز کر دیں کہ یہ شریعت کی فلاں قسم ہے، یہ فلاں قسم ہے. یہ ہو جائے اگر، اور میں آپ سے عرض کروں ایک کتاب میری آ رہی ہے، جواد بھائی نے چھاپ دی ہے، وہ الہدا، اس میں یہ پورا ایک چیپٹر میں نے لکھا ہے. اصل میں کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں فکری نوعیت کے جو ہوتے ہیں اپنی ذات میں بہت خشک ہیں، بہت کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، مشکل بھی پڑھنے اور سمجھنے ہوتے ہیں، ان کو سنانے میں بھی کوئی لطف نہیں ہوتا، لیکن وہ اصل میں بنیاد ہوتی ہیں ہر فکر کی. یہ جو آپ کے ہاں سوال پیدا ہو رہے ہیں نا، ان کو حل کرنے کے لیے اصل میں ہم کو وہ اقسام دریافت کرنی شریعت کے حکموں کی. تو میں نے اپنی کتاب کا ایک پورا چیپٹر اس کے لیے خاص کیا ہے، اور اس میں تمام انواع تقریباً 8-10 بنتی ہیں یہ والی، اور ان کو پھر مثالیں دے کر کانٹیکسٹ میں رکھ کر بتایا کہ اس کو میں نے ابدی کیوں کہا ہے، اس کو میں نے تدبیر کیوں کہا ہے، اس کو سد ذریعہ کیوں کہا ہے، اس کو مقصود بالذات کیوں کہا ہے، اس کو مستقل بالذات کیوں کہا ہے. اس طرح کچھ کیٹیگریز بنائی ہیں اس کی. تو یہ انشاءاللہ نہیں، ماشاءاللہ نہیں، یہ نہ کسی نے پڑھنی ہے نہ سمجھنی ہے، ہاں وہ پڑھانی پڑیں گی انشاءاللہ صحیح. انسان اپنے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ جرائم کرتے ہیں، ریاستیں جو سزائیں دیتی ہیں. اسلامی ممالک میں بھی ابھی جتنے بھی ہیں ایک لمبی سزاؤں کا، عمر قید جیسی سزاؤں جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں. دوسری طرف میں صرف انہی کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کے متعلق یہ سزائیں کا کیا ان کی اساس اسلام کے مطابق کریکٹ ہے، جہاں ایکسٹینڈڈ فیملی، اور دوسرے اس پر غامدی صاحب نے بھی کچھ تھوڑا سا اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ ایکسٹینڈڈ فیملی اور لوگوں کو وہ جو سائیکلوجیکل ٹراما سے گزرنا پڑتا ہے یا چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد یہ جو مجرم یا سزائے یافتہ لوگ ہوتے ہیں یہ واپس کیا سوسائٹی میں کبھی ایمبیڈ بھی ہوتے ہیں، بلکہ وہ زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، دے بیکم مور ہارڈنڈ کرمنلز. تو یہ تو اس کے اوپر کبھی مطلب تقریباً اکثر ممالک میں یہ سزائیں اسی طرح ہیں، 20-20 25-25 سال کی، اور 14 لانگ ٹرم ایون 3-4 سال. کہ اس کی جسٹیفیکیشن اگر اس پہ کیوں نہیں کبھی ہوتا، جبکہ وہ دوسرا جو سسٹم ہے وہ کافی بروٹل لگتا ہے آن سیٹ کہ یہ ہاتھ کاٹ دیں جو بھی ہے.
وہ لیکن خدا کے خلاف کیے ہوئے جرائم کی لسٹ ہے. اس کے نیچے بھی جو یہ جو لمبی سزائیں ہیں ان کے اوپر کوئی ایسا نظام اسلام میں تو ہدایت کا ہے نا. تو اگر ایک کرمنل غلطی کر دیتا ہے اس کو اگر آپ بند کر دیتے ہیں تو اس کو سائیکلوجیکلی گائیڈ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ وائی آر دیر دیٹ بٹ ناٹ taken as a criminal and to be lived as a criminal, to live his rest of his life as a criminal or her life as a criminal. یہ انشور کر دیتے ہیں یہ ویسٹ میں بھی ایسے, اور یہ ایک ویسٹرن پنشمنٹ ہے سسٹمیٹکلی. تو اس کے اوپر ہمارے یہاں کبھی یہ چینج, مطلب یہ اس کی اسلام میں اساس موجود ہے یا یہ اس کے اوپر ہو سکتا ہے کچھ چینج اسلامک کنٹریز میں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے جو قرآن مجید نے 5 سزائیں بتائی ہیں ان میں سے اس کا تو ذکر نہیں. نہیں وہ تو ہیں, لیکن قرآن مجید کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں جو 5 حدود و تعزیرات ہیں نا, زنا کی, چوری کی, قذف کی اور قتل وغیرہ کی ہے نا, تو ان میں سے تو کسی جگہ بھی قید کی سزا کا ذکر نہیں ہے. ہاں قید کی جو سزا ہے قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے, خدا کے حکم کے طور پہ نہیں, ویسے ذکر آیا ہے. ایک ذکر آیا ہے جہاں وہ ہے نا عبوری دور میں کو حکم دیا گیا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ, یعنی وہ عورتیں جو فحاشی کا پیشہ کرتی ہیں. ابھی ان کے لیے سورہ مائدہ کی آیتیں اتری نہیں تھیں, تو وقتی طور پہ جو ان کو حکم دیا گیا وہ یہی دیا گیا کہ ان کو گھروں میں بند کر دو. تو اس میں پھر بھی یہ خدا کا حکم ہے, لیکن اس میں وہ مسائل پیدا نہیں ہو رہے جس کی نشاندہی آپ کر رہے ہیں, اس لیے کہ وہ اپنے ہی گھر میں اپنے ہی بچوں میں ہیں, لیکن گھر سے نکلنا ان کا بند ہو گیا ہے. لیکن ایک وہ سزا ضرور ہے قید کی جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے, لیکن وہ خدا نے نہیں دی, وہ زلیخا نے دی ہے. اس کو زلیخا نے دی ہے نا یوسف علیہ السلام کو. ہاں وہ ان کے نظام کا ایک حصہ ہے, چلا آتا ہے اب سے. تو اس میں بہت سارے مسائل ہیں, یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, اس پہ بات بھی ہونی. دیکھیں قرآن کی سزائیں تو یہ ہے, چوری کی چلو جی ہاتھ کاٹو, چلو جاؤ گھر میں. بدکاری کی کوڑے لگے, چھٹی جی, کرو اپنا کام, آئندہ سے ایسا نہ کرنا. تو آپ بہت ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ مسائل. میں خود کئی ایسے قیدیوں سے ملا ہوں جن کے گھروں میں یہ مسائل پیدا ہوئے, بچوں کی نفسیات تباہ ہو گئی اور بچوں نے قبول ہی نہیں کیا ان کو. 2-4 سال کے بعد جب گھر آئے تو بچوں نے نہ باپ مانا, نہ بیوی نے شوہر نہیں مانا. تو یہ ہے مسائل اس طرح. تھوڑا سا پرسنل نوعیت کا ہے. آج صبح ہم نے طالب محسن صاحب سے اور ساجد حمید صاحب سے جانا کہ وہ کیسے غامدی صاحب کے ساتھ جڑے. تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کا بیک گراؤنڈ تھوڑا بہت جانتے ہیں, تو کیا وجہ تھی کہ آپ غامدی صاحب کی طرف آئے؟ کیا کوئی فکری آزادی کی وجہ سے آئے, یا پھر ان کے کوئی دین میں اصول تھے جو آپ کو اس طرف لے آئے, یا اب آپ کس طرح سے سوچتے ہیں اس سب کو, یا فکر فراہی کے ذریعے سے؟ تعارف تو اشراق کے واسطے سے ہوا تھا, کچھ چیزیں دیکھی پڑھیں, 1-2 ملاقاتیں بھی ہوئیں. دلچسپی اس پہلو سے پیدا ہوئی کہ جو موضوعات اس میں زیر بحث تھے اشراق میں, میرے خیال میں ان دنوں میں رجم کی سزا پہ جو ان کا مضمون ہے وہ چھپ رہا تھا, اور وہ تو اس میں ایک استدلال کی قوت محسوس ہوئی یا قابل غور محسوس ہوئی چیزیں. تو اسی طرح ایک تعلق قائم ہو گیا. کلی اتفاق تو یا کلی قبولیت تو اس وقت نہیں تھی, لیکن یہ احساس ضرور ہوا کہ قابل غور چیزیں ہیں اور ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. تو اسی سے کافی عرصہ لکھی ہوئی چیزیں پڑھتا رہا. پھر کچھ سالوں کے لیے میں المورد کے ساتھ 2003-4 کے بعد وابستہ بھی ہو گیا, تو پھر بالمشافہ نشستوں میں بھی کافی چیزیں سیکھنے کا موقع ملا. لیکن پوزیشن میری ذہنی طور پر ہمیشہ یہی رہی ہے کہ یہ قابل غور چیزیں ہیں, بہت سی چیزیں ہیں جن میں بڑا وزن ہے, ان میں قوت ہے. بہت سی چیزیں ہیں جن پہ سوالات باقی رہتے ہیں, ان پہ اگلے لوگوں کو کام کرنا چاہیے, تنقیدی کام بھی کرنا چاہیے. جہاں اس دلیل کو یا استدلال کو مزید قوت فراہم کرنی چاہیے وہ بھی کرنا چاہیے. تو اختصار کے ساتھ تو یہی ہے. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. میں سب سے پہلے تو اپنے مہمانان عزیز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے وقت نکالا اور ہمارے آپ کے سوالات کے جواب دیے. اس کے ساتھ میں
المورد کی انتظامیہ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. حافظ عزیز صاحب نے ہمیں اتنے مزے کے کھانے کھلائے ہیں اور بڑی محنت کی ہے, بڑے ان کو پسینے آئے ہوئے تھے, ہم دیکھتے رہے ہیں. ناشتہ انہوں نے بہت اچھا کرایا اور دوپہر کے کھانے میں تو سبھی لوگ شریک تھے ماشاءاللہ. ان کا بہت شکریہ. اظہر صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ سارے انتظامات ان پہ اپنی جو ہے بڑی گہری نظر رکھی اور یہ سارے انتظامات کیے. اور ہمارے جواد بھائی جنہوں نے اس کے لیے بہت ساری نہیں ان کا بہت بعد میں کرتے ہیں, چلے بعد میں شکریہ ادا کر لیں گے خصوصی طور پہ, لیکن بہرحال ہم پھر بھی ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت ہمارے لیے کام کیا. اور آپ سب کی آمد کا بھی بہت شکریہ المورد سوسائٹی کی طرف سے.